اپنے موبائل فون کی رنگ ٹون کو بند کر دیں تاکہ دوران بیان آپ احباب کے موبائل فون کی رنگ ٹون بجنے سے بیان میں خلل واقع نہ ہو۔ سبھی احباب بآواز بلند کلمہ پاک کا شروع کیجئے۔ افضل و ذکر حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ دل کی اتھا گرائیوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ خالق کی کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی اس حسین پر رونق محفل پاک کا اہتمام کیا۔ محترم صوفی شہباز صاحب، صوفی اکرم صاحب، صوفی علی احمد صاحب، دیگر حلقہ احباب حبیب آباد۔ فقیر دعا گو ہے، رب کریم ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو، ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آپ سب احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، فقیر آج کے پروگرام کی شرکت پر آپ سب احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ دعا گوں رب العزت سب دوستوں کا آنا، بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کتنی خوش بختی ہے ہماری کہ اس وقت ہم یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں مصروف بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی ایسا کرم ہوا کرے تو پھر دعا کیا کرو، خدایا
این کرم بارے دیگر کن. یا اللہ یہ جو تو نے مجھ پہ کرم کیا ہے نا، یہ مجھ پر بار بار فرماتے رہنا، بار بار. زندگی بندے کی بہت تھوڑی ہے. 100 سال کی بھی زندگی بندہ پالے نا تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا ریگستان ہونا اور اتنے بڑے ریگستان کے اندر لام اتنائی ریت کے ذرے پائے جاتے ہیں، یعنی اتنے ذرے کہ جس کی گنتی نہیں ہو سکتی. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ان ذروں میں سے ایک ذرے کے برابر یہ زندگی ہے، اور باقی لام اتنائی جو ذرے ہیں وہ اگلی زندگی ہے. اللہ اکبر. یہ جو ہمارے پاس تھوڑی سی زندگی ہے نا، اس کو سنوارنے کے لیے ہم صبح و شام سٹرگل کرتے ہیں. ہمیں اپنے جسم کی فکر، اپنی خوبصورتی کی فکر، ہیئر کٹنگ، ہیئر سٹائل، ویل فیس، ویل ڈریسڈ ہونے کے لیے ہم ساری سٹرگل کرتے ہیں. مگر کم ہیں ایسے بندے کہ جن کو اس زندگی کے ساتھ ساتھ اگلی زندگی کی فکر پائی جاتی ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کریم کو یاد کرتے ہیں، یہ جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، آباب یہ جو ہم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، یہ اگلی زندگی کی تیاری کے لیے. کسی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گوشت پیش کر دیا تو وہ کوئی چھوٹا سا بکرا تھا، بکری تھی، تو اسے جب ذبح کیا گیا تو اسے ذبح کر کے تو اس کا کافی حصہ وہ جو تھا ام المومنین نے تقسیم کر دیا، اور اس میں سے کچھ حصہ گوشت کا وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا کہ سرکار آئیں گے تو ان کو پکا کے کھلائیں گے. تو میرے آقا جب تشریف لائے تو ام المومنین نے عرض کی کہ انصاریوں نے گوشت بھیجا تھا تو اس کا کافی حصہ ہم نے اللہ کے نام پہ تقسیم کر دیا ہے، اور یہ جو ہے یہ بچا ہے، یہ آپ کے لیے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ یوں نہ کہہ، بچہ وہی ہے جو تو نے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا ہے. اللہ اللہ. جو آپ اپنے ہاتھ سے آگے کے لیے تیاری کرتے ہیں نا، اصل سیونگ آپ کی وہ ہے. اب آپ یہاں ہم صبح شام سٹرگل کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، گاڑیاں بناتے ہیں. ہر بندے کی ایک کوشش ہے میں سب سے زیادہ امیر آدمی بن جاؤں، برادری میں سب سے میں زیادہ آگے نکل جاؤں، اپنے فرینڈز میں میں آگے نکل جاؤں. ہر بندے کو دوڑ لگی ہوئی ہے آگے بڑھنے کی. اور اگر بندہ صبح شام محنت کر کے پیسہ دولت کما بھی لے تو اس کے بعد جب اس کی موت واقع ہوتی ہے، اللہ اکبر، تو اس کا پیسہ سارا یہیں پڑا رہتا ہے. کوئی شب و روز کی اس کی محنت کی کمائی قبر میں اس کے ساتھ دفن نہیں کرتا. اب آپ اگر کوئی دفن کر بھی دے کہ کسی کو خیال آ گیا میرے ابے کو ہو سکتا ہے کوئی قبر میں روپوں کی ضرورت پڑے، میری ماں ساری زندگی یہ گولڈ کے بنگل پہنتی رہی تو ہو سکتا ہے میری ماں کو اچھا لگتے تھے تو چلو میں یہی کنگن جو ہے ماں کو پہنا کے دفن کر دوں.
اول تو کسی بچے نے ایسا نہیں کرنا. ابھی ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے, فساد شروع ہوتا ہے, بیٹیاں آ جاتی ہیں کہ یہ جو گولڈ ماں نے جو پہنا ہے یہ بیٹیوں کا حق ہوتا ہے. بڑی بیٹی بولتی ہے ہاں 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 میں بڑی ہوں, میرا بڑا حق ہے. چھوٹی کہتی ہے میں چھوٹی ہوں, تم پہ عنایات ہوتی رہیں, اس پہ میرا حق زیادہ ہے. ماں کی ڈیڈ باڈی ابھی پڑی ہے, ماں کے ورثے پر فساد شروع ہے, تو ان لوگوں نے کیا جا کر ساتھ دفن کرنا. باپ کی ڈیڈ باڈی ابھی پڑی ہے تو باپ کی تقسیم شروع ہے, یہ سامان میں لوں گا. وہ بیٹا کہتا ہے میں نے خدمت کی ہے, میں نے زیادہ محنت کی ہے, چھوٹے نے کیا ہے, تجھے تو ساری عمر ہم پالتے رہے ہیں, کھلاتے رہے ہیں, تو کیا کیا تھا تو نے, یہ کارنر کی دکان میں لوں گا, یہ وہ کہتا ہے مکان میں لے لوں گا, وہ کہتے ہیں ابا کی گھڑی اتار کے مجھے دے دو, وہ کہتے ہیں ابا کے کپڑے مجھے دے دو, وہ کہتا ہے یہ فلان چیز مجھے دے دو. ابھی ڈیڈ باڈی پڑی ہے, یہ کیا سامان جا کے دفن کر دیں گے وہاں, کوئی نہیں کرتا. دوم اگر کوئی کر بھی دے, ماں کا گولڈ اٹھا کے قبر میں, بیوی کی ڈیتھ ہو گئی, گولڈ اٹھا کے قبر میں, باپ کا سامان, باپ کے درم دینار ڈالر یورو پاؤنڈ جو بھی تھے وہ بھی جا کر قبر میں جا کے دفن کر دے, شاید میرے ابے کو وہاں کام آئے. کیا اس کے کسی کام کی وہ چیز ہے؟ کسی کام کی نہیں. یہ جہاں الگ ہے, وہ جہاں الگ ہے, اس جہاں کی ریکوائرمنٹ الگ ہے, اس جہاں کی الگ ہے. وہاں یہ درم و دینار کم نہیں آنے, وہاں گولڈ نے کام نہیں آنا, وہاں ڈائمنڈ نہیں چلنے, وہاں کی بات ہی الگ ہے. تو وہاں کا سامان کیا ہے؟ وہاں کا سامان یاد خدا ہے, وہاں کی دولت یاد خدا, وہاں کی دولت یاد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. ایک بازار میں کنیز فار سیل ہو. اچھا کنیز بڑی خوبصورت تھی, نوجوان بچے بیٹھے ہیں. اب تو خیر شاید اب بھی دنیا میں کہیں انسانوں کی خرید و فروخت, ہاں ضمیروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. ضمیر خریدے جاتے ہیں پیسوں سے آج کے دور میں, ایمان خریدے جاتے ہیں پیسوں سے, لوگوں کے عقائد خریدے جاتے ہیں پیسوں سے. اور اس دور میں لوگوں کی عقیدتوں کو خریدا جاتا ہے. قیمت کیا ہے؟ جبے ہیں. ہر پیر نے گاڑی میں جبہ رکھا ہوتا ہے, کسی کے مرید کو پکڑا, جبہ پہنایا, تو میرا ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. انسان کی جو خرید و فروخت ہے نا, وہ دور حاضر میں شاید کسی کنٹری میں کہیں ہوتی ہو, بہرحال وہ اب نہیں ہے. تو کنیز فار سیل تھی, اور تھی بڑی خوبصورت, اور پورے علاقے کے بڑے بڑے امراء کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے اس کی قیمت لگا رہے ہیں, اتنے پیسے. وہ جو مالک تھا نا اس کا, وہ کہتا ہے کم ہے, دیکھیں میری حسین کتنی, میری کنیز کتنی خوبصورت ہے, ریٹ اور بڑھاؤ, دام بڑھاؤ. بولی لگ رہی اس کی, تو انہوں نے کہا بولی اور بڑھا دی, اتنے پیسے. اس نے کہا نہیں کم ہے, کہ اور بڑھاؤ, اور بڑھا دیے. الغرض بولی بڑھتی گئی. مالک کہتا ہے نہیں بھائی, اس کی خوبصورتی تو دیکھو, یہ پیسے کم ہیں, پیسے اور بڑھاؤ. اتنی دیر میں ایک درویش فقیر بندہ, وہ بھی اسی میں, اس نے دیکھا رش کس بات کا ہے. کسی نے اسے بتایا یہاں پر کنیز فار سیل ہے. تو شہر کے بڑے بڑے تاجر سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں بھر کر یہاں کھڑے ہیں, اور یہ مالک جو ہے اس کنیز کا, وہ کہتا ہے نہیں پیسے تھوڑے ہیں, پیسے بڑھاؤ. انہوں نے کہا ہٹو ہٹو ہٹو, مجھے بھی راستہ دو. وہ درویش آگے آیا. اس درویش کا نام تھا جناب مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی. یہ درویش آگے آیا, آگے آ کر اس نے کہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا. اس مالک نے جب دیکھا پھٹے کپڑے, پرانی جوتی, بوسیدہ پگڑی, پیوند والے کپڑے,
اس نے جب حالت دیکھی نا تو جوتی پہ بھی نیچے وہ ٹوٹی پھوٹی سوراخ والی جوتی اس نے پہن رکھی. اس نے کہا بھئی میاں تم کیسے؟ وہ جو مالک تھا نا اس کا کنیز کا, کہتے میاں تم کیسے؟ اس نے کہا ہم بھی خریداروں میں کھڑے ہیں, ہم بھی خریداروں میں کھڑے ہیں. اس نے کہا واہ میاں واہ, جیب میں تیرے دھیلا نہیں لگتا, فالتو بات نہیں کرنی, میری جیب خالی نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہیں. انہوں نے کہا یہ بڑے بڑے عمراء جو ہیں جو کھڑے ہیں یہاں پر, وہ اس کی قیمت نہیں لگا سکے, تیرے پلے ہے کیا؟ پوزیشن دیکھی تو نے اپنی, تیرے پاس پیسہ اگر اتنا ہوتا کم از کم چہرے سے نظر آتا, تیری پگڑی سے نظر آتا, تیرے کرتے سے نظر آتا, تیری چادر سے نظر آتا, تیری جوتی سے نظر آتا. تو کنگلا ہے, تیرے پاس تو ہے کیا؟ چل ٹائم نہ ضائع کر. چپ ہوئے, یہ تیری کنیز ایڈی سونی, کہندا ایڈی سونی ایڈی سونی ایڈی سونی, میں بڑی دیر سے تیری یہ باتیں سن رہا ہوں کھڑے ہو کے, یہ شے کی ہے؟ میں نے تو اس سے زیادہ کہیں حسین ترین کنیزوں کا سودا کر رکھا. اچھا اس سے بھی حسین؟ ہاں اس سے بھی حسین کنیزوں کا میں نے سودا کیا. تو حسین 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 کہہ رہا ہے, تیری کنیز کی وقت کیا ہے؟ کہتا ہے سن, اس کو جب پسینہ آتا ہے اس کے پسینے میں سے خوشبو آتی ہے بدبو آتی ہے؟ اس نے کہا بدبو آتی ہے. کہتا تیری کنیز اگر منہ نہ دھوئے, اس کے منہ سے بدبو آئے, اس کی لعاب میں بدبو, اس کے پسینے میں بدبو, اور اگر یہ 2-4 دن نہ نہائے, کنگھی چوٹی نہ کرے, اس کے سر میں جوئیں پڑ جائیں, یہ پانی پیے تو بدبودار پیشاب کرے, یہ کھابا کرے کھائے پیے تو بدبودار گندی ہوا چھوڑے, گند نکالے اپنے اندر سے, تو اس کو کہہ رہا ہے حسین ہے بڑی سونی ہے بڑی سونی ہے. جا یہ جو کھڑی ہے نا تیری کنیز, اس کی پتہ ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو شور مچا رہا ہے. اس درویش نے نا اپنی فتوئی ہاتھ پایا, ہاتھ ڈال کر کھوٹا سکہ نکالا, کھوٹا. کہتا یہ قیمت ہے اس کی. کہتے ہوئے اتنی بے قدری؟ انہوں نے کہا اس کی قیمت یہی ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتا, یہ جو تو بتا رہا ہے کہ میں نے کنیزوں کے سودے کیے ہیں, اور تو نے کتنے میں کیا ہے, کتنے پیسے دیے ہیں تو نے؟ اس نے کہا میں بتاؤں تو حیران ہو جائے گا. انہوں نے کہا بتا مجھے. انہوں نے کہا میں نے اس کو نا سبحان اللہ کی قیمت میں خریدا ہے. سبحان اللہ. کس قیمت میں؟ میں نے سبحان اللہ کی قیمت میں خریدا ہے, میں نے اللہ کی قیمت میں خریدا ہے, میں نے اللہ کی گردان کی صورت میں خریدا ہے. انہوں نے کہا اچھا وہ اتنی حسین حوریں ہیں, اتنی سونی ہیں, ان کے پسینے میں سے مشک, امبر اور کستوری سے زیادہ خوشبو آتی ہے. ان کی لعاب کی یہ پوزیشن ہے کہ اگر وہ کھارے پانی کے سمندر میں تھو کر دیں, کھارے پانی کا سمندر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے. پسینے میں خوشبو, لعاب میں خوشبو, اور اتنا چہرہ حسین. ایک بار دیکھو کچھ سونی, پھر دیکھو اور سونی, پھر دیکھو اور سونی. میں نے تو ان کا سودا کر رکھا ہے. اس نے کہا کہاں ملیں گی؟ انہوں نے کہا بھولے, ارے یہ جنت کی حوریں ہیں, حوریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کی حوریں ہیں, میں نے ان کا سودا کیا ہے. کہتے دام کتنے دیے ہیں؟ کہتے اس کا دام ہے سبحان اللہ. ہوئے 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 ہوئے. مالک بن دینار وجد میں آ گئے. کہا ان کی قیمت 5 گانا نماز ہے. مومن کا قیام, مومن کا رکوع, مومن کا قامہ, مومن کا سجدہ, مومن کا تشہد, ان کی قیمت ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, مصطفیٰ پر درود و سلام, ان کی قیمت ہے. ان کا کتنی تو نے حوریں خرید رکھی ہیں؟ ان کا گنتی نہیں ہو سکتی.
40 سال میں نے عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے، ان کی کوئی گنتی نہیں۔ کہتا ہے ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ کیا وہ مجھے بھی مل سکتی ہیں؟ درویش کا تصرف دیکھو نا، کہاں وہ لالچی انسان لالچ میں مرا ہوا، کہاں وہ اپنا سودا مارکیٹ میں بیچ رہا تھا اور وہ کہتا ہے ریٹ کم ہے اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ۔ درویش کا تصرف ایسا ہوا تو وہ کہنے لگا کیا وہ میں بھی خرید سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں خرید سکتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا سب سے پہلا یہ کام کر، اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کے لیے آزاد کرنا ہے بھلا؟ اللہ کے لیے آزاد کرنا۔ کہتا ہے اس کی تو بڑی قیمت ہے۔ انہوں نے کہا تجھے اس کی قیمت نظر آ رہی ہے؟ اگر تو اس کی قیمت وصول بھی کر لے، ساتھ ہی اگر تیری ڈیتھ واقع ہو گئی، وہ جو تیری پاس قیمت آئے گی درم و دینار کی صورت میں تیرے کسی کام نہیں آنی۔ اگر یہ کنیز تیرے گھر میں رہ جائے اور تیری موت واقع ہو جائے، یہ کنیز تیرے کسی کام کی نہیں ہے، تیری قبر پہ اس نے فاتحہ پڑھنے نہیں آنا۔ لیکن جو میں تجھے نکتہ بتا رہا ہوں، اگر تو نے وہ سودا کر دیا، وہ حوریں تیرے نکاح میں آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے تیرے پاس رہیں گی۔ رب نے جب وہ نعمت جنت کی دینی ہے واپس نہیں لینی، کر میرے ساتھ سودا۔ اس نے کہا پکی بات ہے؟ ہاں پکی بات ہے۔ کہا گواہ ہو جاؤ میں نے اللہ کے لیے اسے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ بتاتے ہیں کہ اس نے ایسی توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، وہ اپنے وقت کا ولی اللہ بن گیا، ولی اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، زیادہ سے زیادہ محنت کرو، مولا کو یاد کرو، اس سے پہلے کہ موت آ کر دبوچ لے، پکڑ لے، اور پھر قبر کے اندر پچھتاوا ہو، حشر میں پچھتاوا ہو کہ کاش مجھے موقع ملتا میں اپنے رب کو یاد کرتا۔ اس سے پہلے کہ پچھتاوے کا وقت آئے اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کوئی عارف لکھ گیا گرچہ خواہی زیستن بآبرو، کہ اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، کیا مل جائے؟ ہر بندہ چاہتا ہے مجھے عزت ملے۔ آج تو چھوٹا سا بچہ بھی عزت کا طلبگار ہوتا ہے، چھوٹے سے بچے سے ذرا موڈ خراب ہو تو وہ پھوں پھوں کرتا، وہ بھی جاتا ہے، وہ کہتا میری بےزتی کر دی۔ اب اسے پکڑ کے کہتے ہیں آجا روٹی کھا، میں نہیں کھاتا، تم کھا لو، کس لیے میری بےزتی کر دی آپ نے؟ وہ درویش کہتا ہے گرچہ خواہی زیستن بآبرو، اگر تو چاہتا ہے مجھے عزت مل جائے، میں جہاں جاؤں لوگ میری عزت کریں، تو کیا کر پھر؟ فرمایا ذکر او کن، ذکر او کن، ذکر او، کہا تو اللہ کا ذکر کر، ذکر کر، ذکر کر، مولا تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ وہ عزت صرف اس جہاں کی نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس جہاں میں، قبر میں جاؤ گے تو بھی عزت، حشر میں گئے تو بھی عزت، میزان پہ آئے تو عزت، پل صراط پر گئے تو عزت، ہائے ہائے، اور جنت کے اندر سرخرو ہو کے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم کو خوب یاد کیا کرو، خوب یاد کیا کرو۔ کیا کسی عارف نے کہا ہتھ کارول دل یارول، سلطان باہو فرمایا کرتے تھے ہتھ کارول دل یارول۔ آپ جہاں جہاں کام کرتے ہیں، اپنی فیکٹریوں کے اندر، کسی شاپ پہ کام کرتے ہیں، آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، مگر خدا کے لیے یہ نہیں ہے کہ کام نہ کریں، نہیں، رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ القاسب و حبیب اللہ، محنتی بندہ اللہ کا محبوب کہلاتا ہے۔ آپ کام ضرور کریں، مگر کیا عارف کہہ گئے ہتھ کارول دل یارول،
دل اس کی طرف ہونا چاہیے کہ تمہارے دل کی ہر دھک دھک میں سے آواز آئے اللہ کیا ہے؟ بولو بولو بولو، کیا ہے؟ اللہ، پھر بولو، پھر بولو، اللہ اللہ، بولو بولو، اللہ 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 اللہ۔ کبھی بیٹھ کے نا بڑے پیار سے اپنے رب سے باتیں کیا کرو۔ بندہ جیسے سرگوشی نہیں کرتا، کاننے چگل ساتھ کے بیٹھے ہوئے بندے کو پتہ نہیں چلتا یہ بندہ کیا کر رہا ہے، سرگوشیوں میں باتیں۔ کبھی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ سرگوشیوں میں اپنے رب سے باتیں کر کے دیکھو، بڑا سواد آتا ہے یار۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے منہ کدھر کروں میں؟ ادھر منہ کر کے کہ ادھر منہ کر کے؟ ادھر منہ کر کے کہ ادھر منہ کر کے؟ کدھر منہ کر کے اپنے رب سے باتیں کروں؟ خدا کی قسم، شرق اس کا، غرب اس کا، شمال اس کا، جنوب اس کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہے۔ ادھر منہ کر کے بولو، ادھر منہ کر کے بولو، ادھر منہ کر کے بولو، ادھر منہ کر کے بولو۔ سبحان اللہ۔ اس سے باتیں کیا کرو بیٹھ کر۔ گھنٹہ گھنٹہ آپ فون پر اپنے فرینڈ سے گپ شپ لگاتے ہیں، آپ اس سے پوری حقیقت لیتے ہیں، اور سنا کی کھادا ہے، اور سنا مرچ کتنی ڈالی ہے، اور سنا مسالہ کتنا ڈالا ہے، اور سنا کیا پہنا ہے، اور سنا اور سنا اور سنا، اور ادھر سے بھی آواز آ رہی ہوتی ہے اور سنا اور سناؤ اور سناؤ، ادھر سے بھی جھوٹ ادھر سے بھی جھوٹ، اتنے بھی شیخیاں وہاں سے بھی شیخیاں، گھنٹہ اپنا برباد کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ یہاں خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ اللہ نال دم دے کر دی رہو ویلی نہ بو۔ سبحان اللہ۔ ہاں 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 ہاں۔ اللہ 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 نال دم دے کر دی رہو ویلی نہ بو۔ دم سے مراد ہے سانس، کہ ہر سانس کے ساتھ کہتا رہے کیا بلا؟ اللہ 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 اللہ، کہ اللہ اللہ نال دم دے کر دی رہو ویلی نہ بو۔ آگے پتہ کیا کہا؟ اڑیے نہیں خالی بھانڈا بھر دی رہو ویلی نہ بو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھانڈا سمجھتے ہیں؟ برتن، کیا بلا؟ بولو نا کیا بلا؟ اریانی خالی بھانڈا بھر دیا۔ کھانا ذرا گلاس پڑا ہے یہاں دیکھو، ادھر پکنا ذرا، ادھر دیکھو۔ اللہ اللہ نال دم دے کر دی رہو ویلی نہ بو، اڑیے نہیں خالی بھانڈا بھر دی رہو۔ یہ خالی ہے نا، کہتا ہے یہ دل والا بھانڈا جو ہے نا، یہ دل والا برتن، اڑیے نہیں خالی بھانڈا بھر دی رہو ویلی نہ بو۔ تو اس کو کس چیز سے بھروں؟ اللہ اللہ نال دم دے کر دی رہو۔ ہائے ہائے ہائے، کہ ذکر کرتا رہے۔ ادھر دیکھو، نیکی کر چھما، ہائے ہائے ہائے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں بھانڈا بھر دے، تیرا بھانڈا بھر گیا نا تو پھر پتہ تیری کیا حالت ہوگی۔ تو بے میاں محمد بج کھڑی شریف والی سرکار رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی۔ ہاتھ، ہر مشکل دی کنجی چابی ہاتھ مرداں دے آئی۔ تو فرمایا مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل روے نہ کائی۔ ہم جتنے اس مجمع میں اس وقت بیٹھے ہیں، بھلے صوفے اور کرسی پہ بیٹھے ہوں، نیچے بیٹھے ہوں، جتنے بیٹھے ہیں، ہم سب کہیں گے ہم مرد ہیں۔ ہمارے ہاں مرد کا جو کنسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ظاہری طور پر یہ شبہات ہو
یہ طریقہ کار ہو تو پھر ہم سمجھتے ہیں یہ مرد ہے. عورت کی بناوٹ الگ ہے، مرد کی الگ ہے. تو جب ہم کسی کی یہ بناوٹ دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرد ہے. کیا ہے بھلا؟ تو اس حساب سے تو ہم سارے مرد بیٹھے ہیں. تو کیا ہمارے پاس مشکل کی کنجی ہے؟ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی تے مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل روے نہ کائی. کیا ہماری نگاہ میں یہ اثر ہے؟ کیا ہمارے پاس کنجی ہے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی بندے پر نگاہ ڈالیں اس کا بیڑا پار کر دیں؟ کیا ہماری یہ حالت ہے؟ ہم تو نفس کے بندے ہیں. تو یہ میاں صاحب کس کے بارے میں کہہ گئے کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی؟ تو مرد کون ہے؟ کیا کسی عارف نے کہا طالب الدنیا مؤنث، کہا جو دنیا کا طلبگار ہے، بھلے ادھر دیکھنا، بھلے اس کی بناوٹ مردوں والی کیوں نہ ہو، ہے دنیا کا طلبگار، حریص ہے، لالچی ہے، ہر وقت پیسے کی تما میں اپنی زندگی گزارے جا رہا ہے، شہوت کا پیکر، گناہوں کا پیکر، روح سیاہیوں میں دلدل میں پھنسا ہوا بندہ. تو وہ کون ہے؟ فرمایا طالب الدنیا. طالب الدنیا تو دنیا کیا ہے؟ ہر وہ چیز دنیا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جائے. کہا طالب الدنیا مؤنث، کہا سنو جو دنیا کا طلبگار ہے چاہے ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھا، مرد نہ کہے اس کو، مرد نہیں ہے. کون ہے؟ عورت ہے. مؤنث، بھلے تجھے بہت بڑا واعظ نظر آئے، اپنے آپ کو مبلغ کہنے والا، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا، لیکن ہے دنیا کا طلبگار، لالچی ہے، حریص شخص ہے. کہا کون ہے؟ مؤنث. اچھا تو پھر مرد کون ہوگا؟ مرد وہ ہوگا جو آخرت کی طلب کرے، جنت کی رغبت کرے، وہ مرد ہے. کیا عارف لکھ گیا؟ کہا سنو طالب العقبہ مخنث، کہا جو آخرت کی طلب میں نمازیں پڑھتا ہے کہ نماز اس لیے پڑھی جنت مل جائے، ذکر اس لیے کیا جنت مل جائے، صدقہ اس لیے دیا جنت مل جائے، ہائے ہائے ہائے، خیرات اس لیے کی جنت مل جائے، جہاد اس لیے کیا جنت مل جائے. کہ جنت کی طلب کے اندر جس نے اپنی زندگی عبادات میں گزاری، کہا مرد وہ بھی نہیں ہے. تو وہ کون ہے؟ فرمایا طالب العقبہ مخنث، آخرت کی طلب رکھے، بندگیاں کرنے والا، سجدے کرنے والا، مرد نہیں. کیا ہے؟ کہا ہجڑا ہے. تو پھر پوچھا مرد کون ہے؟ دل تھام کے سنو، پہلے سبحان اللہ کہو، پھر کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ. فرمایا طالب المولا، طالب المولا مذکرن. کیا عارف لکھ گیا؟ کہا سنو لوگو، جو اللہ کا طلبگار ہے، جس کا اٹھنا اللہ کے لیے، بیٹھنا اللہ کے لیے، کھانا اللہ کے لیے، پینا اللہ کے لیے، نشست و برخاست اللہ کے لیے، شب و روز اللہ کے لیے، جس کی ملنیاں اللہ کے لیے، جس کا برتاؤ اللہ کے لیے، جس کے صدقے اللہ کے لیے، جس کی خیراتیں اللہ کے لیے، جس کی زکاتیں اللہ کے لیے، جس کی شب بیداریاں اللہ کے لیے، جس کے لنگر خانے اللہ کے لیے. تو فرمایا وہ بندہ کون ہے؟ طالب المولا مذکرن، جو اللہ کا طلبگار ہے. کہا وہی تو مرد ہے. سبحان اللہ. وہ کون ہے بھلا؟ وہی مرد ہے، وہی مرد ہے. تو میاں صاحب فرماتے ہیں ایسا مرد بندہ جو ہوتا ہے نا، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی رسول کے لیے زندگی گزارتا ہے، اس کے بارے میں کہا ہاتھ مرداں دے آئی، ہائے ہائے، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی. تو یہ عارف باللہ لوگ اللہ کے قریب تر ہوتے ہیں. تو ہمارا بھی دل کرتا ہے
کہ کاش ہم بھی ایسے ہو جاتے. ہم ہو سکتے ہیں, ہم ہو سکتے ہیں. احباب, کیا اس کے لیے ہمیں تارک کو دنیا ہونا پڑے گا؟ دنیا کو چھوڑ دیں تاکہ ہم مذکر کہلائیں؟ نہیں, دنیا کو نہیں چھوڑنا ہم نے. کیا میں شادی نہ کروں؟ نہیں, نکاح کرنا سنت ہے. النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. تو کیا میں رزق حلال نہ کماؤں؟ میں کہیں تخلیہ کر لوں, کسی جنگل میں جا کے چلا کشی کروں؟ لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں ترک دنیا کا کوئی مقام نہیں. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے دنیا میں رہ, کیا کر؟ دنیا میں رہو, دنیا میں رہو. اسلام کہتا ہے مکان بنا. مکان بنانا بھی عبادت ہے, یعنی ہر وہ کام عبادت ہے جو سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو. میرے آقا نے حجرات بنوائے, حجرے بنانا, مکان بنانا سنت, سواری لینا سنت, ہتھیار رکھنا سنت. سبحان اللہ. رزق حلال کماؤ کہ القاسب و حبیب اللہ. سنو, نکاح کرو, سنو, بیوی کا خیال کرو تو بھی نیکی, بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھو تو بھی نیکی. بچے پیدا کرو, بچوں کی پرورش کرو, یہ بھی عبادت ہے. ماں باپ کا خیال کرو, یہ بھی عبادت ہے. بہن بھائیوں کا خیال کرو, یہ بھی عبادت ہے. ہمسایوں کا خیال کرو, یہ بھی عبادت ہے. ارے دین سیکھو, یہ بھی عبادت ہے. علم سیکھو, یہ بھی عبادت ہے. اعلیٰ اخلاق برتو, یہ بھی عبادت ہے. اور خیر الناس من ینفع الناس, فرمایا لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دے. تم سراپا نفع ہو جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہر عمل عبادت, ہر عمل عبادت. کہا تارک دنیا نہ بنو, دنیا میں رہو. کس طرح سے؟ کہا دنیا میں ایسے رہے جیسے مرغابی گاگر میں رہتی ہے. مرغابی گاگر میں. آپ کو کبھی اتفاق ہو مرغابی کو دیکھنا دور سے کھڑے ہو کے, آپ کو فیل ایسے ہوگا کہ اس کے پاؤں پانی کے اوپر ہیں. بھلے وہ سمندر پہ بیٹھی ہو, بھلے وہ دریا پہ ہو, بھلے وہ آپ کی کسی بہتی نہر کے پانی پہ کھڑی ہو, آپ دور سے دیکھیں گے ایسے لگے گا اس کے پاؤں مرغابی کے کہاں پر ہیں؟ پانی کے اوپر ہیں. مگر جب آپ قریب جائیں گے نا, قریب جا کے اس کو آپ قریب سے جا کر اس کو دیکھیں تو اس کے پاؤں اور پانی کا فاصلہ ہوتا ہے. ادھر دیکھنا, فاصلہ ہوتا ہے. کیا کوئی عارف لے گیا؟ کہا دنیا میں رہ, ایسے رہ جیسے مرغابی گاگر میں رہتی ہے. یعنی دور سے لوگ سمجھیں ہماری طرح کا دنیا دار ہے, مگر وہ دنیا سے اس کا تعلق نہ ہو, اس کا اور اس کا فاصلہ ہو. دنیا نیچے ہو, بندہ عابد اوپر ہونا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. نوجوانوں یقین جانو, بڑی تمہیں شوق ہوتا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں, میں زیادہ سونا نظر ہوں. بڑی طبیعت کرتی ہے کہ میں سکسیسفل پرسن کہلاؤں. بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میرا چرچا اور میرا نام ہو. خدا کی قسم تم مولا کو یاد کر کے دیکھو. کہا یاد سرمایہ ایمان بود, کہا اس کی یاد ایمان کا سرمایہ ہے. کہا ایمان بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے احباب, مگر فرمایا ایمان کی دولت بھی کیا ہے؟ اس کی یاد ہے. یاد سرمایہ ایمان بود. کہا ہر گدا, ہر گدا, ہر گدا, ہر مانگنے والا الذکر سلطان بود. ہر مانگنے والا جب مولا کو یاد کرتا ہے تو رب کریم کیا کرتا ہے؟ کہا اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اسے بادشاہ بنا دیتا ہے. ہر گدھا ذکر سلطان بود. ہر منگتا, ہر پینا پنن آلا. ہائے 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 ہائے.
جہاں جاؤ گے تمہیں منگتے ملیں گے، کوئی نوٹوں کے منگتے تو کوئی ووٹوں کے منگتے۔ تو کہا سنو، نوٹوں کے منگتوں کو بھی وہ فقیر کہتا ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالی، اور نوٹوں کے منگتوں کو بھی جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے، اور ووٹوں کے منگتوں کو بھی جھنجھوڑ کر کہتا ہے یاد او سرمایہ ایمان بود، ہر گدا ذکر او سلطان بود۔ کہ تو ووٹ مانگ کے چاہتا ہے، میں کونسلر کے لیے صبح شام تو سٹرگل کرتا ہے، چیئرمین شپ کے لیے سٹرگل کرتا ہے، تو ایک ایم پی اے بننا چاہتا ہے، تو صرف ایک ایم این اے بننا چاہتا ہے، ایک تھوڑے دنوں کے لیے منسٹری کے لیے، تھوڑی دنوں کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں جانے کے لیے تو صبح و شام محنت کرتا ہے، ممبر پہ بیٹھ کر بھی یہی باتیں، مصلے پہ بیٹھ کر بھی یہی باتیں، پبلک میں بیٹھ کر یہی باتیں۔ وہ کیا کہتا ہے رومی؟ کہتا ہے کیا کر رہا ہے تو؟ کیوں زندگی کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ تیری زندگی بڑی قیمتی ہے۔ کہا یاد سرمایہ ایمان بود، ہاں اس کی یاد بہت بڑی دولت ہے۔ ہائے ہائے، کہا تو کونسلر شپ کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، تو چیئرمین شپ کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، ایک ایم این اے ایم پی اے بننے کے لیے سٹرگل کر رہا ہے۔ کہتا میں تجھے بتاتا ہوں، فقیر کی بات مان لے، یہ کونسلر نیچے، چیئرمین نیچے، منسٹر نیچے، پرائم منسٹر نیچے، تو اس کو یاد کر۔ کہا میرا مولا کیا کرے گا؟ تجھے بادشاہ بنا دے گا، بادشاہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تجھے بادشاہی دے دے گا۔ اور بادشاہی کتنے دنوں کی ہوگی؟ یہ تیری کونسلر شپ 3 سال کے لیے۔ سسٹم بدلا گورنمنٹ کا، انہوں نے کہا بلدیاتی سسٹم سارا ختم کر دیتے ہیں۔ لو جی، بڑی مشکل سے الیکشن لڑے تھے ہم، اور پتہ لگا انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا۔ لو جی، اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، بڑی بھاگ دوڑ کے بعد ہم ایم این اے بنے تھے، اسمبلی ٹوٹ گئی، ہم باہر آ گئے، بڑی مشکل سے جھنڈا لگا تھا، فلیگ لگا تھا میری گاڑی پر منسٹری کا، اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ کہا سن، ہم جو تجھے کہہ رہے ہیں نا بادشاہی، یہ بادشاہی 3 ماہ کی نہیں ہے، 3 سال کی نہیں، 10 سال کی نہیں، کہا ہمیشہ کی بادشاہی، ہمیشہ کی بادشاہی۔ کیسی بادشاہی؟ کہا کبھی دیکھا ہے تو نے؟ آپ کو یقین نہ آئے تو قریب تر دیکھیں، لاہور شہر کے اندر جہانگیر کا مقبرہ دیکھیں آپ یقین کریں مغل بادشاہ گزرا ہے، یہ پورے ہندوستان پر اس کی حکومت تھی، جس کے ابرو کے اشارے پر موت و حیات کے فیصلے ہوتے تھے۔ آج اس کی قبر کو جا کر دیکھو، اس کی قبر حسرت سے دیکھ رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے اندر سے کوئی پکار رہا ہو، جانے والے، وہ کوئی مغفرت کی دعا ہی کرتا جا۔ اور دوسری طرف اسی شہر لاہور کے اندر حضرت سیدنا داتا علی حجویری کے مزار کو جا کر دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے کیا بادشاہی ہے یار اس کی۔ آدھی رات کو جاؤ، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی اللہ ہو کر رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی لنگر بانٹ رہا ہے، سائل آ کر کھڑے ہیں اس ولی اللہ کے دربار پر۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی بادشاہی دیکھیں آپ۔ کہا یہ تو پاکستان ہے اس لیے، ارے یہ تو پاکستان ہے نا، آپ انڈیا کے اندر خواجہ اجمیری کی بادشاہی دیکھیں، انڈیا کے اندر کتنے سلاطین سلطنت کے قبریں ہیں، ان کے مزارات ہیں، ان کی قبروں پہ کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں، چند ایک کے مزارات کے علاوہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کس بادشاہ کی قبر کہاں ہے۔ اور خواجہ اجمیری کے بارے میں پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے، یہ اجمیر کا راجہ ہے، سبحان اللہ، اللہ، آپ یقین کریں، نیٹ کھول کر آپ چیک کریں، اپنے تو اپنے بیگانے ہندو کرسچن وہ آ کر کثیر تعداد کے اندر حضرت کے دربار گوہر بار پر آ کر سلام کر رہے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ پورے راجستھان کے ایریا کے اندر گلاب نہیں اگتا، گلاب اگتا ہی نہیں، اس کے باوجود ڈیلی بلا ناغہ منوں کی تعداد میں خواجہ اجمیری کے مزار پر گلاب چڑھتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سائل آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اپنا اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے ہندوؤں کو ان آنکھوں سے دیکھا، چابی لا کر خواجہ اجمیری کی دربار کی چوکھٹ پہ رگڑتے،
میں نے ایک ہندو کو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے جس دن میں یہ چابی مسل کر جاتا ہوں لکشمی اود اود کر میرے پاس آتی ہے، میننگ پیسہ. کہتا ہے یہ مہاراج ہے. ہندو کہہ رہا ہے یہ مہاراج ہے. آپ کو پتہ ہے ہندو بہت نیرو مائنڈ لوگ ہیں. وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا اور تو رہا وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کا پرائم منسٹر خواجہ اجمیری کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے. ہائے رومی کہتا ہے تو صرف کونسلرشپ کے لیے صبح و شام اپنی برباد کیے کھڑا ہے، تو صرف چھوٹی سی منسٹری کے لیے زندگی برباد کیے کھڑا ہے. رومی کہتا ہے ایسا نہ کر، زندگی برباد نہ کر. کہا تجھے ایسا سلطان بنانے کا، بادشاہ بنانے کا کلیہ بتاتا ہوں، تو زندہ رہے بادشاہ، ارے تو قبر میں بھی جائے تو بادشاہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اللہ اکبر. بولو سبحان اللہ. نہیں جا کر بولو سبحان اللہ. دائیں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. اس کو چیک کرنا بھئی، اس سسٹم کو ذرا تھوڑا سا یوں کرنا. بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. نہیں آواز نہیں ہے میرے تک. بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. دائیں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. ہر گدا الذکر سلطان بواد. نوجوانوں فقیر دعوت فکر دیتا ہے، تم یہ اللہ اللہ کر کے دیکھو، یقین جانو تمہارے فیس میں ایک الگ سی اٹریکشن پیدا ہو جائے گی. ہر نون ان نون آپ کو پہچانے گا. جہاں تمہیں کوئی جاننے والا نہ ہو، جب تم جاؤ گے لوگ تمہاری عزت کریں گے، لوگ آگے بڑھ کے ہاتھ چوم رہے ہوں گے. ہاں ہاں ہاں. میں نے اپنی زندگی میں یہ پریکٹیکلی طور پر دیکھا ہے. آپ یقین کریں، یقین کرو، جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے نا، اللہ اللہ کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا، تو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر رب کریم کیا کرتا ہے؟ جبریل کو بلاتا ہے. کہتے جبریل، کہتے جی مولا میرے پاس آ. جبریل گیا. مولا حکم. اس بندے کو دیکھا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اس کو دیکھا ہے. وہ بندہ کہاں ہے؟ وہ عرش پہ، بندہ فرش پہ. اللہ جبریل کو فرما رہا ہے اس بندے کو دیکھا ہے؟ ہاں مولا دیکھا ہے. یہ جو بندہ ہے نا یہ میرا ہو گیا ہے. کس کا ہو گیا ہے؟ دعا کرو خدا کرے کبھی وہ دن آئے کہ وہ جبریل کو بلا کر ہمارے بارے میں فرمائے جبریل یہ بندہ میرا ہو گیا ہے، یہ میرا ہو گیا ہے. جبریل کہ جی مولا. اور بھی سن، کیا میں اس کا ہو گیا ہوں، میں اس کا ہو گیا ہوں. جبریل کہ جی مولا یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے. اچھا مولا. جبریل کہ جی مولا. سن مولا کیا میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں. اگلی سنو، فرمایا جبریل کہ جی مولا تو بھی اس سے پیار کر. میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. اچھا مولا میں بھی پیار کرتا ہوں. اب رب کریم فرماتا ہے جبریل کہ جی مولا شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، تات میں، فوق میں اعلان کر دے. مولا کیا اعلان کروں؟ یہ بندہ میرا ہے، میں اللہ اس کا ہو گیا ہوں. سبحان اللہ. سبحان. یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اللہ اس سے پیار کرتا ہوں. یقین جانو یہ جب وہ اعلان ہوتے ہیں نا جگ دے وچ، جدوں اعلان ہوندے ہیں ہر پاسے بندہ میرا ہے میں ایداں، بندہ میرا ہے میں ایداں، اے بندہ میرا جے میں ایداں. اور حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جب وہ میرا ہو جاتا ہے نا، نوجوانوں غور سے سننا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی
آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ وہ نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں۔ آنکھ اس کی، دیکھنا میرا، کان اس کے، سماعت میری، زبان اس کی، گویائی میری، ہاتھ اس کے، پکڑ میری، پاؤں اس کے، رفتار میری۔ اور سنو، جب بندہ میرا ہو جائے تو اللہ چیلنج کر رہا ہے، میرے بندے سے محبت کرو گے تو مجھ سے محبت ہوگی، اور میرے بندے سے نفرت کرو گے تو مجھ سے نفرت ہوگی۔ اور فرمایا جو میرے بندے کے خلاف بات کر دے، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو کسی توپ ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی گن مین ساتھ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آنی۔ 70,000 فرشتوں کی جماعت تمہاری حفاظت کے لیے مقرر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نوجوانوں، تم تو بڑی جلدی اللہ کو منا سکتے ہو، یقین جانو۔ میرے آقا فرماتے ہیں نوجوان کہ جس کے جسم میں گناہ کی طاقت ہو، وہ چاہے تو گناہ کرے، چاہے تو نہ کرے، اس کو اسباب میسر ہوں، اور کوئی اس کو آ کر کہے آپ مجھ سے گناہ کر، اور وہ کہے نا نا نا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں نے گناہ نہیں کرنے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگو، جس نے اس دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو اسے جا کے دیکھے، وہ جنتی ہے، جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوجوان بچہ جس وقت بیٹھ کر ذکر کرتا ہے نا، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک مولانا تقریر کر رہے تھے بیٹھ کے، اس نے کوئی خوف خدا پہ بیان کر دیا۔ اس کا جب بیان ہوا تو مجمع میں لرزہ طاری ہو گیا۔ لرزہ جب طاری ہوا تو ایک نوجوان بچہ ایسا بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں سے آنسو چھلک گئے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی کرنی، مولانا کی موت واقع ہو گئی، وصال کر گئے۔ قبر میں پوچھا گیا من ربوں کا، ماں دینوں کا، اور پھر مولانا کو کہا گیا جا میں نے تجھے بخش دیا۔ اور رب نے فرمایا جانتا ہے میں نے تجھے کیوں بخشا؟ نے کہا یا اللہ مجھے نہیں پتا، تو کریم ہے، بخش دیا۔ فرمایا میرا بندہ میں نے تجھے اس لیے بخشا، ایک دن تو بیان کر رہا تھا، تیرا بیان سن کر پورے مجمع بے اثر ہوا، اور وہاں ایک نوجوان بچہ بیٹھا تھا، اس کے قلب و روح پر تیرے بیان نے اثر کیا۔ وہ بچہ میری رحمت سے دور تھا، میری یاد سے دور تھا، میری اطاعت سے دور تھا۔ تیرا بیان سن کر اس کے قلب و روح پہ جب اثر پڑا نا، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی، اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو چھلکے۔ جیسے ہی وہ خوف خدا سے رویا، مجھ کو اس کا رونا ایسا پسند آیا کہ میں نے یک لخت اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کے ساتھ مجمع کے گناہ معاف کیے، اور اس کے ساتھ تیرے گناہ معاف کیے۔ جا اسی کی وجہ سے میں نے تجھے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوجوان جس وقت تڑپتا ہے نا، ہوئے 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 ہوئے، اللہ کی رحمت کا جوش آ جاتا ہے، جوش۔ کوئی نوجوان جب اپنے نفس پہ قابو پا کر مسجد کی طرف جب جا رہا ہوتا ہے، اللہ فخر کے ساتھ فرشتوں کو فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھا ہے، یہ اے میرا بندہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، تم کہتے تھے یہ جھگڑے کریں گے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ نے فرشتوں کو فرمایا نا میں زمین پر اپنا نائب بھیج رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کنہیں پیدا کر رہا ہے؟ یہ جھگڑے کریں گے، فساد کریں گے، خون خرابے کریں گے، مت بنا انہیں۔ تجھے کیا چاہیے؟ تسبیح چاہیے؟ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تجھے تسبیح چاہیے، ذکر چاہیے، حمد چاہیے، تقدیس چاہیے، ہم تھوڑی ہیں، ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، چپ ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو جب وہ نوجوان جس کے جسم میں گناہ کی طاقت ہے، زندگی اس کی پوزیشن وہ عالم شباب پہ ہے، وہ اپنی شہوت پہ کنٹرول کر کے جب مسجد کی طرف منہ کرتا ہے، جب وہ مسجد میں جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے،
اور جب وہ کبھی مستی میں بیٹھ کر حق ہو کے نعرے لگاتا ہے، ذکر کرتا ہے، جھومتا ہے بیٹھ کر اس کی محبت میں، رب کریم عرشوں میں بیٹھ کر خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کو فرماتا ہے ارے دیکھو تم کہتے تھے یہ جھگڑے کریں گے، فساد کریں گے، یہ لواطت کریں گے، یہ بدکاری کریں گے، حرام خوری کریں گے، ارے دیکھو میرے اس بندے میں ہر گناہ کرنے کی طاقت ہے، مگر اس کے باوجود میری محبت میں دیکھو کس طرح سے نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ آرام دیکھا، نہ یہ دیکھا، میں رات لیٹ سویا تھا، میں نے صبح جاب پہ جانا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا، پھر بھی میری بارگاہ میں سر بسجود ہے، کہہ رہے سبحان رب یلالا، سبحان رب یلالا، سبحان رب یلالا۔ دیکھو کس طرح سے جھوم جھوم کر مجھ کو یاد کر رہا ہے، گواہ ہو جاؤ میں اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اسے داخل جنت فرما دیا۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بولو سبحان اللہ، نہیں اونچا بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غزالی فرماتے ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کوئی بنجارے تھے تو وہ گانا باجا ان کا آمدن کا ذریعہ تھا، تو وہ گاتے بجاتے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، دوسرے سے تیسرے کی طرف جا رہے ہوں، ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی، کوئی لڑکا اس لڑکی کا عاشق ہو گیا۔ غزالی فرماتے ہیں وہ جدھر جاتے وہ بھی لڑکا ساتھ ساتھ گھر سے بے گھر ہو کے پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے تعاقب میں چلتا رہا۔ غزالی کہتے ہیں ایک شب ایسی آئی کہ قبیلے والے سو رہے تھے تو وہ لڑکا طاق میں تھا، تو اس کو جیسے موقع ملا اس لڑکی کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا مجھے دیکھ، کیا میں تجھے تیرے قبیلے والا لگتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، تو ہمارے قبیلے کا نہیں ہے۔ کہتا ہے میں واقعی تمہارے قبیلے کا نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا پھر؟ تو غزالی کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تو فلاں بستی میں آئی تھی، میں نے تجھے دیکھا، میں دل دے بیٹھا تجھے، میں تیرا عاشق ہو گیا ہوں، اس لیے میں تیرے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اب اس نے اپنی خواہش کا جب اظہار کیا اس کے سامنے، تو غزالی فرماتے ہیں لڑکی نے کہا ٹھیک ہے میں تیری بات پہ ایگری ہوتی ہوں، مگر ایک کام کر، جا کے پورے قبیلے والوں کو چیک کر رہے وہ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ ان کے اگر جاگ رہے ہوئے نا پکڑے گئے تو بڑا برا حال ہونا ہے، تیرا بھی میرا بھی، تو جا کے چیک کر کے آ۔ غزالی فرماتے ہیں وہ لڑکا خوش ہو گیا کہ لڑکی ایگری ہو گئی، وہ گیا اور اس نے جا کر چیک کیا، چیک کر کے واپس آیا، واپس آ کے کہنے لگا سارے سو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی جاگ تو نہیں رہا؟ کہتے نہیں کوئی بھی نہیں جاگ رہا، سب سو گئے ہیں۔ غزالی فرماتے ہیں وہ لڑکی کہنے لگی نوجوان ایک چکر اور لگا کے آ۔ وہ گیا چکر لگا کے آیا، کہتے نہیں تسلی ہے کوئی بھی نہیں جاگ رہا، سب سو رہے ہیں۔ لڑکی نے تیسری بار کہا ایک چکر اور لگا کے آ، جا کے دیکھ کیا اللہ بھی سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ اس نے کہا لڑکی کو پاگل ہو گئی ہے، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، تو مجھ سے پوچھ رہی ہے پتہ کر اللہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، وہ سوئے گا کیا؟ اس نے کہا بے وقوف، قبیلے والوں کا تجھ کو ڈر ہے جو جزا اور سزا کے مالک نہیں ہیں، تجھے اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے جو جزا اور سزا کا مالک ہے، وہ سمیع ہے، وہ سنتا ہے ایسا سننے والا کہ اس جیسا کوئی سننے والا نہیں، وہ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے ایسا دیکھنے والا کہ اس جیسا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تجھے اللہ سے خوف نہیں آتا، شرم کر، اللہ سے ڈر۔ غزالی فرماتے ہیں
وہ چونکہ صاحب تقوی تھی، صاحب تقوی تھی، اس کے لفظوں کا اثر ایسا ہوا کہ لڑکے کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. نوجوان بچہ جو پہلے شہوت جس کے اوپر سوار تھی، اس کے اوپر خوف خدا وارد ہوا اور اس کے جسم پہ کپ کپی لرزہ طاری ہو گیا. کہتا اللہ اللہ اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندے پر خوف خدا وارد ہونا اور جب وہ کانپتا ہے خوف خدا سے، فرمایا اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ بندہ جس درخت کو پکڑ کر ہلائے اس کے جس طرح خشک پتے جھڑ جاتے ہیں، بہن اسی طرح بندے کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. جب وہ ہلا نا رویا تو حاطف سے آواز آئی، میرا بندہ، میرا بندہ، میں نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، اور سن میں نے تجھے گناہ سے محفوظ کر دیا، اور سن میں اللہ نے تجھے مقام محبوبیت عطا فرما دیا. سبحان اللہ. سب کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کچھ نہیں پڑا گناہوں کے اندر. یہ زندگی بہت تھوڑی ہے. گناہ قلب و روح کو سیاہ کر دیتے ہیں. وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کبھی یہ مت سوچو کہ چھوٹا گناہ کرتا ہوں بڑا تو نہیں کرتا. گناہ گناہ ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. گناہ قلب و روح کو سیاہ کر دیتے ہیں اور نیکی قلب و روح کو منور فرما دیتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ والوں کے پاس آیا کرو، ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرو. یہ کیمیا گر لوگ ہوتے ہیں. کیمیا گری سے مراد یہ نہیں کہ وہ کیمیا گر جو ایسے وہ لوہے کو ہاتھ لگائیں تو وہ سونا بنا دیتے ہیں. یہ ان کی نگاہ میں اثر ہوتا ہے. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی آپ تشریف فرما. ایک نوجوان حاضر خدمت ہو گیا اور اس نے کہا کہ جناب، ایک شخص آیا کہنے لگا کہ میری بچی جوان سال ہے، میں بچی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس انتظام نہیں ہے، بابا جی میری مدد کریں. بابا جی نے فرمایا اچھا. بابا جی مٹی کا ڈھیلا لے کے بیٹھے تھے، مٹی کا ڈھیلا آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ کے مٹی کے ڈھیلے کو اس کو دیا. جیسے ہی بابے نے پڑھی بسم اللہ، مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی. گنجے شکر فرمانے لگے لے جا بھائی، اپنا شادی کا انتظام وغیرہ کر لے. وہ لے کے گھر گیا. اس نے جا کے بیوی کو بتایا. بیوی پوچھتی ہے بابے کول گیا سی کی بنیا؟ انہیں گیا بابے کول گیا آج تے بابے کمال کر چھڑی. انہیں کی ہویا؟ کہندہ ہے پہلے تے پیر اندروں پڑھ کے شو کر دن، آج بابے اچھا پڑھے ہے. میں نو پتہ چل گیا ہے کہ کیمیا گری کیا ہوتی ہے، سونا کیسے بنتا ہے. بابے نے میرے سامنے مٹی کو سونا بنا دیا ہے، تو بھی مٹی لے آ، میں سونا بناتا ہوں. بڑے بڑے ڈھیلے اٹھا کے سین میں رکھ دیے. اب وہ لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شو، بسم اللہ الرحمن الرحیم شو، بسم اللہ الرحمن الرحیم شو کرتا رہا. کیا ہونا تھا؟ مٹی مٹی رہ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ شخص آیا بابا صاحب کے پاس، آ کر کہنے لگا واہ جی واہ بابا جی کیا ہوا؟ آپ نے وہی پیروں والا ہاتھ رکھ دیا. فرمایا کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا کہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ نے مٹی کو سونے میں بدل دیا. میں نے 20 مرتبہ پڑھا مگر مٹی مٹی رہ گئی، سونا نہیں بنا. سچ بتائیں اتو تے تسی پڑھیا سی بسم اللہ، اندروں کی پڑھیا ہے؟ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بیٹا خدا کی قسم پڑھی تو نے بھی بسم اللہ ہے، پڑھی فرید نے بھی بسم اللہ ہے، مگر وہ تیری زبان ہے، یہ فرید کی زبان ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. سبحان اللہ. تیری زبان جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے، چگلیاں کرتی ہے. فرمایا فرید کی زبان یا ذکر خدا کرتی ہے یا ذکر مصطفیٰ کرتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی زبان میں اثر ہوگا، آپ یقین کریں آپ کی نگاہ میں اثر ہوگا. ملتان شہر کے اندر حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ ہے. بڑے صاحب کمال درویش تھے. ایک نوجوان کی شادی ہو گئی، اس کی بیوی حافظہ تھی، بیوی حافظہ تھی اس کی. اب آپ اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے
قسم اٹھائی ہوئی ہے میرا شوہر جو ہے وہ حافظ قرآن ہو، تیرا میرا نکاح تو ہو گیا ہے، مگر اب جب تک تو حفظ نہیں نہ کرتا تو میرے قریب نہیں آ سکتا، میں نے قریب نہیں آنے دینا تجھے۔ وہ بندہ بڑا پریشان، وہ چلا گیا حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمت کے پاس۔ قبلہ حافظ صاحب نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا جی میں بڑا پریشان ہوں، اگر میں اب حفظ کروں تو بڑا ٹائم لگے گا، میری تو ایج ہی کافی ہو گئی ہے، تو میں تو رول گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا صبح فجر کی نماز تو نے میرے ساتھ پڑھنی آ کے۔ اور کتنے پیارے درویش تھے جو نمازیں پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ آج تو نعت خواں بھی نماز سے فارغ، قاری بھی نماز سے فارغ، خطیب نمازوں سے گئے، تو آج تو حال ہی کوئی نہیں، پیر نمازوں سے گئے۔ اب تو بڑی بری حالت ہو گئی ہے، لوگوں کے دلوں سے نماز کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ حالانکہ نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومنوں کی معراج ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، فرمایا سنو نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، قبلہ حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمت نے فرمایا فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھ، جب صفا راستہ ہونا برخوردار تو نے میرے دائیں ہاتھ پہ کھڑا ہو جانا ہے۔ وہ دائیں طرف آ گیا، آپ نے سلام بھیرا نماز پڑھنے کے بعد، جب دائیں طرف سلام بھیرا نا، ایسا تصرف فقیر کا، جتنے نمازی تھے سارے کے سارے حافظ قرآن ہو گئے سارے۔ آپ نے بائیں طرف جب سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ، جتنے بیٹھے تھے سارے کے سارے ناظر قرآن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ فقیر کا تصرف ہے کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دہلی کی جامع مسجد، آپ میں سے اگر کوئی انڈیا گیا ہو، میں نے تو خیر دہلی کی مسجد دیکھی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھی ہے وہاں پر۔ دہلی کی جامع مسجد پہ اس دور میں اربوں روپیہ لگا، بڑا پیسہ لگا، بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، لیکن جب بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اس کا قبلہ جو ہے ٹیڑھا ہے، قبلہ مسجد کا ٹیڑھا ہے، تو اب کیا کریں، خرچہ اتنا ہو گیا، بڑے پریشان۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا بھی اس کا کیا حل ہے؟ ایک مشیر کہنے لگا آپ کی اسی سلطنت کے اندر ایک درویش بیٹھا ہے۔ ان کے اچھا، کہا درویش کے پاس جائیں، اس کے پاس جا کے دعا کراتے ہیں، وہ وہاں سے اگر اس نے نگاہ کر دی تو قبلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لو جی کمال ہو گئی۔ یہ معاملہ بھی درویش کے پاس، اس کا نام کیا تھا؟ حضرت سلطان عبد الحکیم رحمت اللہ تعالی۔ ملتان شریف کے قریب ایک قصبہ ہے عبد الحکیم، کافی بڑا شہر ہے وہ عبد الحکیم۔ وہ کرتے کیا تھے؟ دھوبیوں کا کام کرتے، میرے بھائی کپڑے دھوتے تھے۔ وہ کپڑوں کی پنڈ اٹھا کے وہ کھڑے ہیں دریا کے کنارے پہ اور کپڑے دھو رہے ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا، اب تو خیر واشنگ مشینوں کا دور ہے میاں صاحب، تو تھکے ہوئے تھے بہت ہو، لیکن مجبوری ہے ساڑی۔ بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ، ہاں پھر بولو سبحان اللہ۔ بابو میاں صاحب نے پانی دو، ادھر دیکھو ذرا، کپڑا اٹھا کے نا پتھر پہ پٹڑے پہ مار رہے ہیں یوں کر کے۔ شاید آپ میں سے پرانے جو دوست بیٹھے ہیں اپنی اماں کو دادی کو دیکھا ہو کپڑے دھوتے ہوئے، جب وہ مارتی تھی اس طرح۔ اب تو مشینیں آ گئی نا، تو وہ درویش کیا کرتا؟ کھڑے ہو کے ساتھ ذکر کرتا اللہ 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 اللہ، وہی ہتھ کار ول دل یار ول۔ تو سلطان عبد الحکیم رحمت اللہ تعالی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، بادشاہ کی طرف سے وفد آ گیا، اور اس وفد نے آ کر کہا ہمیں بادشاہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس، دلی کی بہت بڑی جامع مسجد تیار ہو گئی ہے، اس کا قبلہ جو ہے وہ اب پتہ چلا ہے کہ وہ ٹیڑھا ہے، آپ اللہ والے ہیں، کوئی نگاہ کر دو، نگاہ کر دو تاکہ وہ قبلہ ٹھیک ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اس درویش نے کیا کیا؟
ادھر دیکھنا، کپڑے دھو رہا ہے نا، تو کپڑے دھونے کے بعد اس نے اس کو نچوڑنا ہوتا تھا، نچوڑا، کپڑے کو نچوڑ کے نا یہیں کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ، کیا کیا بلا، یوں نچوڑ کے نا کہتا ہے اللہ، یوں جو کیا نا تو یہ جو کپڑا تھا نا یہاں سے تھوڑا سا پھٹ گیا. تو سلطان عبدالحکیم فرمانے لگے تمہاری مسجد کا قبلہ، تمہاری مسجد دا قبلہ ٹھیک ٹھیک ہے، مگر ہے کر ماں نے وہ کو دراڑ آ گئی ہے بابا، دراڑ آ گئی اسے. تو انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا کیسے دراڑ آ گئی؟ فرمایا اٹھانی بھی کپڑا پھٹ گئے، کپڑا پھٹا نا یہاں سے، تو فرمایا قبلہ ٹھیک ہو گیا ہے مگر دراڑ آ گئی ہے. انہوں نے جب جا کر پتہ کیا قبلہ ٹھیک ہو گیا تھا، واقعی دراڑ آ گئی تھی. اللہ اللہ اکبر. ہر مشکل دی کنجی یارو، ہاتھ ہاتھ مرداں دے آئی. ہائے ہائے ہائے. اب بغداد کا غوث ہے، وہ شخص چوری کے لیے آیا کھڑا ہے، سامان اکٹھا کرتا ہے غوث پاک کا. اچھا غوث پاک کے پاس نا آپ سمجھتے ہوں گے شاید کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا، غوث کے پاس بہت کچھ تھا. بغداد کے جو غوث تھے نا وہ جا کر نان بھائی کو پیسے دے آتے تھے ڈیلی، ہوٹل والے کو، تباکی کو، ہوٹل والے کو پیسے دیتے تھے، جا کر دیتے، کہتے اس شہر میں کوئی نیا بندہ آئے نا اور جس کے پاس روٹی کا خرچہ پانی نہ ہو تو یہ فقیر پیسے دے رہا ہے، اس کو مفتے میں تو نے روٹی کھلانی ہے. ہائے ہائے ہائے. اب تو کوئی پیر کے پاس چلا جائے تو وہ پیر صاحب پہلے دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے کیا لے کر آئے. جیڑا مرید تکڑا نظرانہ لے کر آئے اس کو تو عزت ملتی ہے، جو کچھ بھی نہ لائے انہوں کہتے ہیں جتیاں جی بے دفع تو تھاڑے لائق دے کوئی نہیں. اور بڑے ان کے انداز ہیں. ہائے ہائے. اخلاص ختم ہو گیا. یہاں بغداد کا غوث اپنی جیب سے ہوٹل والے کو پیسے دے رہا ہے، کیا کرو بھئی جو بھی نیا بندہ ہے روٹی اس کو مفتے میں کھلانی ہے. دریا کے کنارے کشتیاں کھڑی ہوتی، لوگوں نے دریا کراس کرنا، غوث ملا کے پاس جا رہے ہیں، اس کو جا کے ملا کو پیسے دے رہے ہیں کہ پیسے پکڑ، کوئی بھی نیا بندہ آئے جس کے پاس پیسے نہ ہو اس سے پیسے نہیں لینے، فقیر کی طرف سے خرچہ پانی لے لے اور اس کو تو نے مفتے میں دریا پار کروانا ہے. اللہ اللہ اکبر. اور ادھر دیکھنا بغداد کے غوث جو اپنے سر پہ پگڑی باندھتے تھے نا، پگڑی دستار مبارک، اس کی قیمت کتنی تھی؟ 70,000 دینار. کتنی؟ 70,000 دینار کی مالیت کی دستار مبارک غوث الجلی کے سر اقدس پہ بندی ہوتی. ایک دن کسی نے کہا یا غوث اتنی قیمتی دستار، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا تجھے میری دستار کی قیمت نظر آئی ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ جس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو رہا ہوں اس کی شان کیا ہے؟ اللہ سبحان اللہ. کہا فقیر سے پوچھو تو اللہ کی بارگاہ میں جب سر بسجود ہونے کے لیے جاؤ تو قیمتی لباس پہن کر جاؤ، سر جھکاؤ، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا کہ دیکھو میرا بندہ کس طرح سے حسین تر ہو کر سجدہ ریز ہو کر کھڑا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چور آ گیا، اس نے آ کے سامان جو ہے نا سارا گٹھڑی باندھ لی، چوری کر لی، سارا سامان اکٹھا کر لیا. اب وہ تیاری کر رہا ہے نکلنے کے لیے، راستہ نہیں ملا. جب راستہ نہیں ملا تو چور کی عادت ہوتی ہے جب کودتا ہے نا تو پہلے واپسی کا دروازہ چیک کرتا ہے. تو اس نے کہا راستہ تو یہی تھا. جب اسے راستہ نہیں ملا اس نے گٹھڑی رکھ دی، گٹھڑی رکھ دی وہاں پہ. غوث مسلح پہ بیٹھ گیا، اللہ اللہ کر رہے ہیں. اس نے جب دیکھا نا گٹھڑی رکھی، دیکھا دروازہ نظر آ گیا، وہ پھر بھاگ کے جانے لگا، گٹھڑی اٹھا کے پھر دروازہ بند، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، دیوار ہی دیوار. الغرض کئی بار ایسا ہوا، آدھی رات کا وقت دستک ہوئی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے آواز آئی کہ میں خضر ہوں، اندر آ جاؤں. فرمایا آ جاؤ. جناب خضر اندر آئے تو میرے غوث نے فرمایا جی، کہنے لگے جی فلاں بستی کا کتب فوت ہو گیا ہے، کتب فوت ہو گیا فلاں بستی کا، تو آپ کتب دے دو. آپ نے فرمایا یہ تو آدھی رات ہے،
کل صبح آنا، کل کتب دوں گا وہاں کا. آپ غوث الثقلین ہیں. انہوں نے کہا جی کل دوں گا. اس نے کہا جی کل تک اگر وہ بستی تباہ ہو گئی تو کون ذمہ وار ہوگا؟ آپ کو کتب ابھی دینا ہے. ہم نے فرمایا اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں. وہ جو چور تھا نا، جب اس نے دیکھا نا کہ اندر کوئی آیا ہے، باتیں شروع ہوئی ہیں، وہ چھپ کے کھڑا ہو گیا، ان کی باتیں سن رہا ہے. میرے غوث نے فرمایا او ایک لوگ کہی تے چور کھڑائی تے اے کتب ہی، اے کتب نو نال لے جا. اس نے سنا میرا نام لے لیا، باہر آیا، کہتا جی میں چور ہوں، میں کتب نہیں. فرمایا فقیر کہتا ہے تو کتب ہے، تو کتب ہے. کہتا ہے حضور میں چور ہوں. فرمایا کتب ہے. میں چور ہوں، تو کتب ہے، جا تو کتب ہے. وہ جب جانے لگا نا تو پھر آپ نے اسے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یاد کر ایک دفعہ چوری کے لیے تو نکلا تھا، آدھی رات کے وقت ایک شخص تجھے راستے میں ملا، وہ مرشد کی تلاش میں جا رہا تھا. اس نے